عید سبھی کو عید مبارک ہے، خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت پروگرام کے ساتھ، دعوت سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ عید کے مبارک دن ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، آپ سب کو دوبارہ عید مبارک۔ کل ہم نے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز کی تھی، آج بھی اسی مناسبت سے انشاءاللہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز کی جائے گی۔ اچھا، اس دعوت پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ دعوت میں عام طور پہ جب دعوتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، تو عام طور پہ فضول باتیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس طرف توجہ دلائی جائے کہ جب ایسی محفلیں ہوتی ہے، دعوت تو کر ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ دعوت کی جگہ نیاز کر لی جائے، اس کو نیاز کا نام دیا جائے، کسی بزرگ کے لیے نیاز کر لی جائے، ایصال ثواب کا اہتمام کر لیا جائے، اور کیوں نہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی اچھی دینی گفتگو کی جائے۔ تو یہ ہمارا پیغام اس پروگرام کی مناسبت سے جو ہے ہم اپنے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل میں اکثر آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے مفتی شفیق اتاری، اسی طرح سید ثاقب مدنی شاہ صاحب، اور اسی طرح نعت خواں شاہ زیب اتاری۔ تو آئیے انشاءاللہ ان مہمانان گرامی سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ عز و جل یہاں سے بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے الطاف اتاری بھائی کیا بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ الطاف بھائی، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا بن رہا ہے؟ یہ قیمہ بنا رہے ہیں، کھڑے مسالے۔ اچھا، یہ قیمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، کھڑا مسالہ مختلف چیزیں اس میں مطلب ثابت ڈلتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، یہ ثابت ساری مسالے ڈلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کھڑا مسالہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عام قیمہ نہیں بن رہا، کھڑا مسالے والا قیمہ، اسی لیے اتنی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے ہماری نیاز تیار ہوتی رہے گی، اپنا کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانان گرامی سے انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عفو و درگزر، معاف کرنا۔ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کے دن رحم کیا جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحم کیا جائے، تو ہمیں رحم کرنا اختیار کرنا پڑے گا، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کرنا پڑے گا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھری پڑی ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ آپ جس مقام پر بھی دیکھ لیجئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل تک کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب وہ کفار جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اقتصادی پابندیاں لگائی تھی، معاشی پابندیاں لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، وہ لوگ جو ہے جھکے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، لیکن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے، ایسے عفو و درگزر ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے علاوہ۔ پھر صحابہ کی سیرت کو دیکھ لیں تو اسی سیرت کا سایہ آپ کو نظر آئے گا صحابہ کرام کی سیرت میں، بزرگان دین کی سیرت میں۔ تو آئیے عفو و درگزر کے موضوع پر ہم اپنے مہمانان گرامی سے کچھ انشاءاللہ عز و جل استفادہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلی عید ماشاءاللہ آپ نے اس کی مصروفیات وغیرہ کچھ نہ کچھ بتائی، دوسری عید کو کیا مصروفیات ہوتی ہے، کیسے گزرتی ہے؟ پہلے دن قدرے زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، نماز ہے تو دیگر چیزیں بھی ہیں۔ دوسرے دن یہ والی مصروفیات تو نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے دوسرے دن بطور خاص کوئی آ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کے ہاں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی مصروفیات مدنی چینل کے ساتھ ساتھ بقیہ جو ہے وہ دعوتوں کی، ادھر دعوت پروگرام ہے، ادھر اوریجنل دعوتیں ہیں، تو یوں ہی مصروفیات ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آپ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، تو یعنی مفتی صاحب نے تو کل بھی بتایا تھا کیا آپ بتائیے کوئی عید کی مصروفیات وغیرہ کیا رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید تو
عید ہوتی ہے چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، بہرحال مصروفیات کا جہاں تک تعلق ہے تو عید پہ ابتداً تو چونکہ دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ ایک ادارے سے بھی ریلیٹڈ ہوں، تو اپنے جو طلباء کرام ہیں ان کو اس دن میں بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے بالخصوص جو ہمارا کھالوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں مصروف رکھنا، اور خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ کھالوں کے حوالے سے مصروفیت ہو۔ البتہ چونکہ میری فیملی تو پنجاب میں ہے، جا کر فیملی کے ساتھ یوں ہی جو ایک دعوت کا سلسلہ ہے والدین کے ساتھ کیا جائے، لیکن حال ہی میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو آمین۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں چونکہ کراچی میں ہی ہوں تو لہٰذا مسجد اور اپنے گھر تک ہی محدود ہوں، خاص کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے یا کوئی ایسی دعوت کا خاص اہتمام نہیں ہے۔ خاندانی آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کی یہ کمی پوری کر دی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ چلے جی، یہ دعوت ہو جائے گی سب ایک خاندان سے، یہ انشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم چونکہ دعوت اسلامی والے ہیں تو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول اور اتنا خوشگوار ماحول ہے کہ یہ ایک گھر کی ہی مانند ہے۔ کوئی بھی ہو تو سارے ایک گھر کی مانند، عید کی خوشیوں میں دیکھیں تو گھر کی مانند ہے، کہیں غم ہو تو غم کی حالت میں بھی جو سب سے پہلے آ کر دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، سہارا بننے والے ہوتے ہیں، جس طرح اپنے عزیز بنتے ہیں وہیں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین بن رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے الحمدللہ۔ شاذیب بھائی ماشاءاللہ، آپ ارشاد فرمائیں کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ عید الفطر کے بعد یہ عید الاضحیٰ آتی ہے، بڑی عید، تو جانور کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، قربانی کا گھر پہ الحمدللہ بڑا جانور بھی آتا ہے، بکرے بھی آتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ اس خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو کام ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کھالیں جو جمع کرنی ہوتی ہے، الحمدللہ جو میرا گھر ہے وہ فیضان مدینہ کے پاس ہی ہے، تو اس لیے وہاں کے آس پاس کے علاقوں میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کے کھالیں جمع کرنے کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ۔ یعنی صرف آپ جو ہے جانور قربان کر کے قربانی نہیں دیتے بلکہ اپنا وقت بھی قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے جو ہے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع عفو درگزر۔ تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آج برداشت کی کمی پائی جاتی ہے، یعنی ذرا سی بات پہ ٹریفک میں کوئی ٹچ کر گیا بیچارہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، بس چلتا ہے تو کوئی چھوٹا ہے اپنے سے کمزور ہے مارنا بھی شروع کر دیں گے، معاف نہیں کرنا۔ برداشت کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ظاہر ہے بہت ساری برائیوں کا سبب ہے۔ عفو درگزر نظر نہیں آتی۔ عدم برداشت نہ ہونا یہ ایسا ایک مہلک مرض ہے، یعنی جسے کہیں کہ جو پورے معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، اگر خاندان میں ہو تو خاندان والوں کو تباہ کرتا ہے، اگر کسی کمپنی میں آپس میں رہنے والے ساتھ رہنے والے جو امپلائی اور ملازمین ہیں وہاں ایسا سلسلہ ہو تو وہاں تباہی آتی ہے، کسی ادارے میں ہو تو ادارے میں اندر تباہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، برداشت کرنا اور سامنے والے کو بھی معاملات کو یا کسی کی مجبوری کو بھی دیکھ لینا، یہ تو ہمیں شریعت مطہرہ اس کی بارہا ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے، بارہا تلقین فرمائی گئی۔ یہ کسے فرمایا گیا؟ جو تم پہ ظلم کرو تم اسے معاف کرو۔ ہمیں تو یہ فرمایا کہ تمہیں اگر کسی طرف سے آئے تو تم انتقام والی پوزیشن میں نہ پہنچاؤ، بلکہ تم اس وقت بھی ایک صبر والی کیفیت میں رہو۔ آپ نے ٹریفک کی بات کی، ٹریفک میں تو ایسے معاملات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زبان کی اتنی، یہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے نا، گاڑی بند ہے، ایئر کنڈیشن ہے، شیشے بند ہے، کچھ مجھے پتہ ہے سامنے رکشے والا میری بات نہیں سنے گا، بائک والا میری بات نہیں سنے گا، لیکن زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، گاڑی میں اندر بیٹھے ہوئے بند گاڑی میں، اس کی فیملی والوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد پر کیا اثر پڑ رہا ہے کہ جب آدمی بند گاڑی کے اندر کسی ایسے شخص کو گالیاں یا برا بھلا کہہ رہا ہے جو اس کے سن بھی نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زبان پر چکے یہ چیزیں اتنی طاری ہو چکی ہیں اور عادت ہو چکی ہے کہ آدمی کو اس طرح کی چیزیں وہ برداشت تو کجا، الٹا وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اظہار بھی گالیوں کی صورت میں ہوتا ہے اور برا بھلا کہتے ہوئے یہ، اور یہی جب معاملہ سامنے ہوتا ہے،
ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں, میں کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں, میں جہاں بھی ہوگا میں کھل کر بات کر دوں گا, میں سب جگہ یہ کر دوں گا. ایسے خاندان میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں, فیملی والے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ آدمی جو اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں کرتا اور یہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دیتے ہوں گے. حالانکہ روایت میں ایسے شخص کی وعید بیان کی گئی ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں. جی ہاں ناظرین کرام, یہ بات یہ مسجد کے نمازیوں کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ بات فیملی میں رہنے والے تمام ممبر ان کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ بات ہر والد کو بھی کہہ رہا ہوں, ہر والدہ کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ بات ہم اپنے خاندان والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی جلی کٹی باتیں سن لیتا ہے اور آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں دیتا, تو یہ نہ سمجھے کہ سارے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, مجھ سے وہ, اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ خود اللہ قیامت کے دن دلائے گا. یعنی جنہوں نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیے اور کہا قیامت کے دن ان کا بدلہ لیا جائے گا, ان لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو بڑے عدم برداشت جو یہ ایک موضوع ہے, یہ باقاعدہ میں کہتا ہوں انٹرنیشنل مرض ہے, یا یوں کہہ لے کہ ہماری ہر سوسائٹی کے اندر اتنا یہ داخل ہو چکا ہے. ہم اگر دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس کئی طرح کے کیسز آتے ہیں. اب اس میں مین ایک یہ عدم برداشت والا معاملہ, ایک ہی وجہ سے آدمی بس اوقات اپنا گھر بھی برباد کر لیتا ہے, ایک ہی اسی وجہ سے آدمی اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہی عدم برداشت کے معاملات کی وجہ سے کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ کسی دکان پہ اگر جائیں نا آپ انیس بھائی, کسی علاقے میں بھی جائیں, دور دراز کا کوئی علاقہ ہو, دکاندار اگر میٹھے بول چند بول دیتا نا, آدمی کا اگر وہاں دوبارہ نہ بھی جانا ہو نا تو یار سوچتا ہے کہ یار میں اسی سے کچھ خریداری کر کے آ جاؤں, خریداری کر کے آؤں. ہمیں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں, مدینہ شریف میں بالفت گئے یا بغداد شریف گئے یا کہیں ایسے گئے, اب وہ دوسروں کو بھی تلقین کریں گے فلاں مارکیٹ میں جانا, فلاں دکان والے سے چیز خرید کے لے کے آیا نا, فلاں سے کہنا, اس کے بڑے اچھے انداز ہیں, اخلاق اچھے ہیں, طریقہ کار. کیا معاملہ, ہم ایک گاہک کو سیٹ کرنے کے لیے اتنا مسکرا کر بات کریں, لیکن اپنی فیملی کے معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم وہاں پہ برداشت کی بالکل ساری حدیں توڑ دیں اور ہم عدم برداشت کی طرف چلے جائیں. برداشت کرنا, صبر, تحمل, بردباری, یہ اچھے اوصاف میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائے ہیں, ان کی تعلیم دی ہے. اگر یہ چیزیں ہم اپنے اندر داخل کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو آج دھرانے پڑی ہوئی نا, عیدیں ہیں, مل رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, دل ہی نہیں مل رہے, اللہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں, دعوت کا ماحول آج آپ نے ہی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ, دعوت بھی ہو رہی ہے, کھا بھی رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا, بس چلے گئے. آج دعوتوں میں بھی بالکل آپس میں ایک طرح کے روٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی مصیبت تو یہ بھی ہے کہ لوگ صلح بھی کر رہے ہیں لیکن معاف نہیں کر رہے, دل سے معاف نہیں کر رہے. آپ بتائیں صلح کر رہے ہیں, یعنی صلح ہوگی تو اس کے بعد کیا پیچھے رہ گیا؟ آپ نے صلح کر دی, چاہے 4 آدمی بیچ میں آئے, آپ کے صلح کروا دی. آپ نے صلح میں بھی عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈرامے بازی کر رہا ہے, یہ ایسے ہی بول رہا ہے, بس یہ زبان سے بول رہا ہے, دل سے صلح, دل سے نہیں ملا. تو ہمیں صلح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن سراقہ, بالکل ٹھیک ہے, بعد میں مسلمان بھی ہوئے, صحابی بنے, لیکن ہجرت کے موقع پر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو مین میں گھوڑے سمیت ہی اپنی سواری سمیت اندر چلا گیا. اب جب ہوا تو حضور علیہ السلام سے پھر کیا معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کریں. یعنی حضور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ نے پھر صرف وہ نہیں بلکہ معاف کیا, یعنی اس دشمن کو بھی ایسا معاف کیا کہ جاؤ تم سے کوئی بھی نہیں بدلہ لے گا اور کوئی کچھ نہیں کہے گا. اچھا ایک بار ایسا ہوتا ہے, اس نے دوسری بار پھر پیچھے جانے کی کوشش کی, تیسری بار پھر کوشش کی, 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو معاف کیا, اور یہی باتیں تاثیر بن کے ایسی داخل ہوئی ہیں کہ وہ ایمان کی طرف راغب ہوئے اور مسلمان بھی ہوئے. یہاں پر یہ دیکھیے کہ 3 مرتبہ جانی دشمن گویا کہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام, ہم نے جن سے صلح کر رہی ہے دل سے معاف کر دیں. دل سے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ اب دل سے نکال دیں. انتقام کا جذبہ, بعض باتیں رہ جاتی ہیں, انسان ان کو نہیں بھلا سکتا, دل میں کوئی غم کی کیفیت رہ جاتی ہے, لیکن ہم ظاہری طور پر ان چیزوں کے اظہار کرنا, ظاہری طور پر یہ سارے معاملات کرنا, تو اس کا مطلب ہم نے معاف ہی نہیں کیا.
تو یہ آپ دل سے معاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں یا اللہ میرے دل سے اب اس کے حوالے سے جو کینہ تھا دشمنی تھی سب کچھ وہ میرے دل سے بھی نکال دے، میرے دل سے بھی نکال دے۔ اچھا ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پھر بھی دل سے نہیں جا رہا تو آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آپ اس کے لیے دعا شروع کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں نا یار، کیوں نہیں؟ آدمی عام طور پہ دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن جس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوں پھر وہاں دعا نہیں کر رہا ہوتا، ان کے لیے کوئی ایسی خوشحالی کی دعا نہیں کر رہا ہوتا۔ جب آپ خوشحالی کی دعا کریں، ان کو اور نعمتیں مل جائیں اس کی دعا کریں، میں کہتا ہوں آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، بلکہ دیکھیے گا کہ اللہ پاک اس کے دل میں بھی کیسی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ بھی ایک طرح کا جھکا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی مفتی صاحب نے عفو درگزر کے بارے میں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے پہلو بھی بیان فرمائے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے کیسے دشمنوں کو درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب ماشاءاللہ یعنی ہمارے معاشرے میں شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماتحت، ہمارے ملازمین ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ آخر معاف بھی کرے تو ایک بار معاف کیا دوبارہ غلطی کرتے ہیں، دوسری بار معاف کیا، کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ کتنی بار معاف کریں گے یار، کوئی انتہا تو۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بات؟ اللہ اکبر۔ ابتداً تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑا بالتفصیل ایسا جواب ارشاد فرما دیا اور ایسی تربیت فرما دی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم شرح صدر سے سنیں اور سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا گھر ہی نہیں ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ اور جہاں تک رہی بات، چونکہ دیکھیں انیس بھائی جو صاحب ثروت ہیں یا جن کے ماتحت کوئی کام کرتے ہیں، اصل ماتحت کام کرنے والے چاہے ملازم ہوں، چاہے گھر والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے ماتحت رہ کر کوئی کام کرتا ہے، یقیناً انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ آج اگر کسی کی ایک غلطی پر غصے ہو رہا ہوں تو پہلے میں اتنا تو ستھرا ہو جاؤں کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کیا میری غلطیوں سے کبھی درگزر نہیں کیا گیا؟ کیا میری ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ میں جب غلطی کروں تو سامنے والا میرے ساتھ وہی سلوک کرے جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ میری چاہت یہی ہوگی کہ میں اگر غلطی کروں تو سامنے والا میرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ بالکل۔ تو سامنے والا جس کے ساتھ آپ بھرم بازی کر رہے ہیں، جو اپنا غصہ اس پر نکال رہے ہیں، تو کیا اس کی چاہت یہ نہیں ہے میرا جو سیٹ ہے وہ مجھ پر رحم کر دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خادم غلطی کرے تو اس کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ یہی پوچھا گیا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کریں۔ نہیں، ایک دن میں 70 مرتبہ خادم کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اتنی مرتبہ معاف کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ معاف کرو، معافی کو عام کرو، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں معافی مل جائے، تو ہم دوسروں کو معاف کریں۔ ہوتا یہ ہے انیس بھائی کہ ہمارے ہاں عفو درگزر سے ہم کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے معذرت کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ ہم دین سے لا بلد ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں۔ کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے، اگر ہم تھوڑا سا ضبط کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، یقین کیجئے ہم دنیا میں بھی امن میں ہو جائیں گے، اور جو آخرت کا ابدی ثواب ہے اس کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، بڑی پیاری بات جی۔ تو مجھے تو وہ جنتی بھی خوش نصیب یاد آ رہے ہیں جو روایت میں بیان کیا گیا، جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے والوں کی کچھ کیٹیگری بیان کی گئی، جی جی، اور ان میں ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ جو بلا حساب جائیں گے، اللہ، اور ایک وہ ہوں گے کہ جن سے حساب ہوگا اور حساب یسیر ہوگا، آسان حساب، اور ایک وہ ہوں گے کہ جن سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ بلا حساب جو جنت میں جاتے ہیں اس کے کئی اعمال بیان کیے ہیں، ان میں سر فہرست وہ لوگ بھی شمار کیے گئے کہ جو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کے
जिस्म उनके करवट गाहों से यानी बिस्तरों से जुदा होती हैं और वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। और किस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं कि जब लोग सो रहे होते हैं, वो खुश नसीब है कि जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ कैटेगरी इसमें बयान की। एक हदीस पाक जो हमारे इस मौजू से रिलेटेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता क़यामत के दिन मुनादी ऐलान करेगा, जिसका अल्लाह पर हक बनता है वो उठे और जन्नत चला जाए। अब लोग सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, फिर कहेगा जिसका अल्लाह पर हक है वो चला जाए जन्नत। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो इतने में कुछ लोग उस मुनादी से कहेंगे कि तुम ऐलान करते जा रहे हो, हमें कुछ वजाहत करो, बयान तो करो कि अल्लाह पर किसका हक बनता है। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त वो मुनादी की ऐलान करेगा, वो कहेगा कि जिसने दुनिया के अंदर लोगों को माफ़ किया है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज उसका अपने ऊपर ये हक रखा है कि वो बंदा होकर बंदों को माफ़ करता था, मैं रब होकर बंदे को माफ़ क्यों नहीं करूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने बंदों को माफ़ किया है दुनिया के अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस उसका ये ऐलान सुनना होगा, हज़ारों लोग उठेंगे और जन्नत के अंदर चले जाएंगे। और वो यानी उनका होगा क्या, उन्होंने लोगों को माफ़ किया होगा, उन्होंने लोगों को माफ़ किया होगा। तो जब हम लोगों के साथ ये बर्ताव करें और बाकी दिल से एक माफ़ी वाला मामला हो, यकीन करें हम दोबारा उन्हीं खुशियों की तरफ लौट आएंगे। अब त्यौहार बदलते हैं, दिन आते हैं, ईदें भी आ रही हैं, शबरातें भी आती हैं, मुख्तलिफ अयाम भी आते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है वो खुशियाँ नहीं लौट रही हैं। ईद को ईद क्यों कहते हैं? ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ये ईद लौट लौट कर आ रही है, वो खुशियाँ भी तो लौटनी चाहिए, क्या बात, वो खुशियाँ भी तो वापसी आनी चाहिए। ईद आए खुशी ना आए तो फिर किस चीज़ की ये ईद है। लिहाजा अपने दिलों को सुथरा रखना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। मुफ्ती साहब, एक यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है, मैं इस तरह माफ़ करता रहा, मेरी अपनी क्या इज्जत रह जाएगी। मुफ्ती साहब, एक ख्याल जहन में आता है, यार मैं माफ़ करता रहूँ, कोई भी बस मेरे साथ कुछ भी करे तो फिर तो हर कोई आज़ाद हो जाएगा कि यार ये साहब तो माफ़ करते रहते हैं, बस सही है। ऐसे आदमी की क्या इज़्ज़त रहेगी। तो आइए एक रिवायत सुनते हैं। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब्बे आला, तेरे नज़दीक कौन सा बंदा ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की कुदरत के बावजूद माफ़ कर दे। तो प्यारे भाइयों, माफ़ करने से इज़्ज़त जाती नहीं बल्कि इज़्ज़त बढ़ती है। आप यकीन करें, आप माफ़ करके देखिए, आप ये ट्रेन चला कर देखें, आप माफ़ करें, आप देखिए कि आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी माशरे में, आपको इज़्ज़त की निगाह से। तो ये बड़ा गलत वसवसा आमतौर पे होता है कि यार मैं माफ़ कर दूंगा, मुझे कमज़ोर समझेंगे, मुझे समझेंगे कि यार ये तो बस ऐसे ही माफ़ कर देता है, यकीनन कमज़ोर है इसी वजह से माफ़ कर। नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया की ताकतवर तरीन हस्ती, उनकी सिफत थी ये माफ़ करना, अल्लाह ताला की सिफत है ये माफ़ करना। तो माफ़ करने वाला कमज़ोर कैसे हुआ? इसमें तो एक हदीस पाक भी है, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। अल्लाह अल्लाह, सुभान। इरशाद फरमाया कि अफ़ करने से, माफ़ करने से तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफा करता है। ज़रा अनीस भाई, आपने बात की कि माफ़ करता नहीं, मेरी कोई इज़्ज़त, आप मुआशरे पे चलो हम नज़र दौड़ा दे, कोई माफ़ ही करता रहे। मुझे ज़रा ये बताइए कि लड़ने वाले की इज्जत में इजाफा हो रहा है या माफ़ करने वाले की? अल्लाह, बेशक माफ़। उसने अखलाक सिर्फ, नाज़रीन कराम, कोई मुस्कुरा कर बात करने का नाम नहीं है, उसने अखलाक सिर्फ इसका नाम नहीं है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसका नहीं, उसके अंदर तमाम जमी औसाफ जो औसाफ हमीदा हैं, अच्छे औसाफ, वो इंसान के अंदर आए, यही उसने अखलाक है। तो आप मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाने, चाहे कोई मस्जिद में हो, मदरसे में हो, मार्केट में हो, मार्केट में भी किसी को अंदर यार इस दुकान पे शोर ही होता रहता है, यार इस दुकान पे शोर ही होता है। अच्छा, कस्टमर भी भले ऐसा हो ना, लोग दुकान वाले को कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, यार तुम्हारी दुकान पे लड़ाई होती रहती, हर दूसरा बंदा तुमसे लड़ता रहता है, हर दूसरा बंदा। अच्छा, किसी की शादी हो, खुदा न खास्ता तलाक हो जाए, उसके बाद फिर नया तजर्बा किया, नई शादी हो, फिर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, तो क्या अब लोग बार बार उन बीवियों को कहते रहेंगे, ये शोर को भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल। मुआशरा किसको कहेगा? शोर को। कि यार तुम ये क्या, मतलब उसमें भी कसूर था, इसमें भी कसूर था, तुम अपना भी तो कोई सेट करो, तुम्हारा क्या मामला है? अच्छा, एक जगह से जॉब छुट्टी, दूसरी जगह चले गए, वहां से छुट्टी थी, तो क्या सारी कंपनियों को ही बुरा करते रहेंगे या दारों को बुरा कहते रहेंगे या इस मुलाजिम को भी कोई कुछ कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर आदमी ये कहे कि मैं माफ़ करूँगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी या इज्जत घटती जाएगी, ये हरगिज़ नहीं है। ये इज्जत के अंदर अल्लाह इजाफा
इजाफा फरमाएगा जो माफ़ करता है। इज्जत उसकी घटती है जो झगड़ालू होता है, क्योंकि झगड़ालू अल्लाह को पसंद नहीं है। जो झगड़ा करने वाला आदमी है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए मुआफ़ी से हमेशा इज़्ज़त में इजाफा होगा। अच्छा, इज़्ज़त में इजाफे का मेयार क्या होना चाहिए? इज़्ज़त में इजाफे का मेयार ये है कि मेरी वजह से ना कोई शर हुआ, ना फितना हुआ, ना मेरी वजह से कुछ ऐसा हुआ, ठीक है किसी ने कुछ भी बात कस दी को, जो भी मामला हुआ, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अल्लाह के, और जिसकी इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक बढ़ेगी, अल्लाह लोगों के दिलों में खुद ही उसकी इज़्ज़त पैदा फरमा देगा। बिल्कुल, ये माफ़ आप करना अमीर है। सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का हम ये देखें यार, वो इतने बड़े मनसब पर पहुंचकर इतने पीर साहब हैं, इतने लाखों उनके मुरीदीन हैं। अनीस भाई, मुझे बात याद आई, जामिया में हम पढ़ते थे जब, तो एक दिन ना फजर के अंदर उठे, तो आपको भी याद होगा जामिअतुल मदीना के अंदर वो पीटी सेल बाहर ग्रिल पे रखा होता था, किसी का फ़ोन आता था, कोई सुनता था। आमतौर पर शाह साहब हम उठाते नहीं थे, उस वक्त मोबाइल कम थे, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन आता था तो हमें तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता था, कभी किसी को बुला के लाना पड़ता था। आपको याद है ऐसे? फिर उसके लिए बाकायदा मजलिस ने एक फ़ोन ऑपरेटर का वो एहतमाम किया, और जो कि अच्छी आवाज़ वाला था, और वो आवाज़ दे के सबको बुलाता था जिसका जो भी फ़ोन आया होता था। अच्छा, फजर के टाइम था, तो मेरे दिल में भी था कि इस वक्त कोई मजबूर कर रहा होगा या किसी का कोई मामला होगा। खैर, मैंने तो ये सोचा, लेकिन मेरी खुश नसीबी थी, जैसे ही मैंने रिसीवर उठाया, कान पे लगाया, तो मुझे आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इलियास कादरी बोल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर जब आवाज़ ये, अच्छा उस वक्त अमीर अहले सुन्नत से तसव्वुर ही नहीं था इस तरह बात करना, क्योंकि ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मदनी चैनल से भी पहले की बात कर रहा हूँ। तकरीबन मदनी चैनल का जो आगाज़ है वो तो 2008 में है, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ग़ालिबन ये 2001 की बात है। तो ये उस वक़्त, यानी जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो बस फिर तो मैं झूम गया। सो वो फजर का टाइम था, तो बस अपनी भी कुछ अर्जियाँ पेश करने लग गए भी, तो दुआ के लिए कहने लग गए। तो फरमाया कि मुझे वो बात करनी है, तो आप अपने उस्ताद साहब को कह दें कि मैं इस टाइम फ़ोन करूँगा। मैं ठीक है भाई। मैंने पैगाम ले लिया और मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के पैगाम भी दे दिया। अब हुआ ये कि उसके बाद उस्ताद साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप खड़े हो जाएं, जैसे ही फ़ोन आए तो मुझे इत्तला कर दें। तो मैं फिर उसके इर्द गिर्द ही, मकतब के इर्द गिर्द में टहलता रहा कि फ़ोन की घंटी बजी, मैंने किसी को उठाने नहीं देना, फ़ोन तो मैं ही सुनूंगा। हुआ ये कि फ़ोन जो है वो नहीं आया उस टाइम, यहाँ तक कि हमारी बेल बज गई क्लास शुरू होने की, दर्जा शुरू होने की, 8 बज गए थे। अब वो अमीर सुन्नत बैरून मुल्क थे, और बैरून मुल्क होने की वजह से अब यहाँ की और वहाँ की टाइमिंग जो है ना, वो जब उन्होंने हमें फ़ोन उस पहले किया था फजर के टाइम, तो उधर तो बिल्कुल सहरी का भी अभी टाइम एक तरह का कहे तो काफ़ी, यानी रात थी उस वक्त जी। तो जब हमारे 8 बजे तो वहाँ फजर और इस तरह के ये मामला थे। तो क्लास में बैठ गए, जब पहला पीरियड हो रहा है ना, तो अचानक हमारे उस्ताद साहब आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि शफीक आप आओ। मैंने क्लास के दौरान मैं उठा तो बात किया, तो बोले अमीर सुन्नत आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं वहाँ गया तो फ़ोन पकड़ा, तो मुझे फरमाया बेटा वो मैंने आपको कहा था ना कि मैं इतने बजे फ़ोन करूँगा, तो फिर उसके बाद हमारी नमाज और ये शेड्यूल, और मैं फिर इशराक व चास उस मामूल में रहा, तो वो मैंने आपको एक तरह की ना फरमाने लगे कि तकलीफ़ दे दिया। अल्लाह, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह, यानी कोई उस वक्त, अब हम तालिब इल्म में उस वक्त क्या हुआ, यानी बज़ाहिर यूँ कहें कि कोई किसी तरह का उस तरह का अभी कोई ऐसा वो वाला ताल्लुक़ नहीं है, जान पहचान उस तौर पर नहीं है। ज़ाहिर वो पीरो मुर्शिद हैं, और अल्लाह ने उनको ये नज़र भी अता फरमाई, अल्लाह उनके और इकबाल को बुलंद फरमाए, इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। लेकिन फरमाया बस मैंने आपके उस्ताद साहब से तो कह दिया था, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा ना वो हो रहा था कि आप कहीं रंजीदा हुए होंगे, आप रंजीदा हुए होंगे, या आप मेरी वजह से कुछ इंतज़ार करते रहे, तकलीफ़ में आ गए होंगे। तो यकीन करें मैंने उस दिन ये जो सुना, और उसके बाद कि यार इस कदर इतना मकाम मर्तबा पाने के बाद एक मदरसे के एक तालिब इल्म के साथ इस तरह का ये नहीं ये मामला, तो ये वाकई हमारे दीन का ये हुस्न और दीन की खूबसूरत तालीम है। आप बताएं मेरे सुन्नत कितनों से माफ़ी मांगते रहते हैं, एलानिया भी, मदनी चैनल पर भी, इज्तिमात में भी, और ये आज का नहीं, हम ये नहीं कहें कि स्क्रीन का ये माहौल है, स्क्रीन के पीछे के भी इसी तरह के, आम मदनी मशवरों में इसी तरह के। तो आप बताएं कि दिलों में कितनी इज्जतों का और इजाफा होता है। और यहाँ तक कि हमने खुद देखा है कि अमीर अहले सुन्नत के बारे में क्या क्या कहते थे, वो आज अमीर अहले सुन्नत के गर्विदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और कई ऐसे लोग भी देखे जो मुरीद हो गए अमीर अहले सुन्नत की इन आदतों की वजह से। तो
شاہ صاحب بزرگان دین کی سیرت میں کوئی ایسے واقعات آپ بتائیں نا، ہمارے ناظرین مستفید ہوں، کوئی ایسا واقعہ آپ درگزر کا؟ بزرگان دین کی سیرت میں عفو درگزر کے حوالے سے تو واقعات کئی ایک مل جاتے ہیں. میں یہاں پر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، وہ آپ کو وضو کروایا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ وضو کرواتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو برتن تھا تو وہ گرا، آپ کے چہرے پر گرا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زخمی ہوا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر اٹھا کر دیکھا، اب وہ لونڈی تھی تو گھبرا گئی، لیکن اس نے گھبراتے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. انیس بھائی دیکھیں اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ والوں کا انداز کیا ہے کہ ایک طرف تکلیف پہنچی، لیکن جیسے ہی سامنے اللہ کا قرآن آتا ہے یوں لگتا ہے کہ دکھوں کا مداوا آ گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ بس ساری راحتیں آ چکی ہیں، سارا یہ سب کچھ مطلب آ چکا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سامنے آتا ہے، انہوں نے اس لونڈی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلا حصہ تلاوت کہا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. انہوں نے پھر اگلا حصہ مکمل کیا، کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. لونڈی کے ہاتھ سے برتن گرے، چہرہ زخمی ہو جائے. اب ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اگر یہ ہماری خادمہ تو خادمہ وہ دور کی بات ہے، ہمارا خادم تو خادم دور کی بات ہے، ہماری گھر والی، ہمارے زوجہ جو ہیں ان سے اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. اور ایک طرف لونڈی، اور پھر اس نے اللہ کا قرآن سنایا تو معاف ہی نہیں کیا، احسان ہی نہیں کیا، بلکہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اسے آزاد کر دیا ہے. یہ بزرگوں کی اس سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں. جو ہمارے ماتحت ہیں بسا اوقات انیس بھائی بڑے مظلوم ہوتے ہیں کہ وہ اپنا درد بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں غلطی تو میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ غلطی تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر انہیں اتنا ذلیل کر دینا، انہیں مار پیٹ شروع کر دینا، انہیں گالم گلوچ دے دینا. ہم اتنا تو دیکھیں کہ وہ بھی اپنے اندر سینے کے اندر ایک دل رکھنے والے ہیں. وہ اپنے سینے میں پتھر نہیں رکھا ہوا، انہوں نے بھی اپنے سینے کے اندر دل رکھا ہوا ہے. اور کس طرح ہم ان کے دل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کتنا ان کا دل ہم توڑ دیتے ہیں، دل آزاری کا سبب، ایذائے مسلم کا سبب، تو نہ جانے کتنی ہی خرافات کا ہم شکار ہوتے ہیں. اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں تو کتنی ہی احادیث ابھی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں سنائی جا رہی ہیں. تو دنیا میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا، ایسا شخص جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب وہ کچھ نہیں، عام طور پہ ظلم اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، پتہ ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، کوئی اپنے سے بڑا آ جائے چلو یار معاف کیا. تو یعنی جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص جو خود کچھ نہیں کر سکتا، مظلوم ہے بیچارہ، وہ معاملات سارے اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، اس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہم نے واقعات بھی سنے، عفو درگزر کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی، سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ماشاءاللہ عز و جل. اب چلتے ہیں اپنے یہ سلسلے کے اختتام کی طرف. آئیے پہلے جو ہے ہم شاہ زیب بھائی سے نعت سن لیتے ہیں. شاہ زیب بھائی صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں
جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا کم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا کم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اختتام کو جانے کو ہے جیسا کہ سلسلے کے شروع میں کہا گیا تھا کہ سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فاتحہ دی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اب فاتحہ سنتے ہیں اور اختتام کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
ہمارا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ یا رب العالمین، آج کی اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ، تمام اولیاء صالحین کاملین، جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواحوں کو ثواب اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ۔ ماشاء اللہ۔ عید مبارک، عید سبھی کو عید مبارک، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔